بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو طیب اسلامک ورلڈ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے پر نظر ڈالیں گے۔ اس دنیا اور کائنات کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جا کر زمین سے مٹی لے کر آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے انسان کا ڈھانچہ بنایا اور اسے آدم کا نام دیا۔ وہ انسان کا ڈھانچہ 40 سال تک اسی طرح کھڑا رہا۔ 40 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکنے کا فیصلہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل ہوتے ہی وہ چھینکے اور خود کو جنت کے بیچ میں پایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا مقام بلند کرنے کے لیے فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جائے۔ ابلیس کے علاوہ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ چونکہ ابلیس آگ سے بنا تھا تو اس نے کہا کہ میں اس مٹی سے بنے انسان سے افضل ہوں، اور اسی طرح تکبر میں آ کے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ اس تکبر کے باعث کی گئی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا، اور تب سے اسے شیطان کہا جانے لگا، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہنے والا۔ چونکہ ابلیس کو جنت سے نکال دیا تو اس نے اس مٹی سے بنی مخلوق سے بدلہ لینے کے لیے اسے گمراہ کرنے کی قسم کھائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے سارے جانوروں اور پرندوں کے نام سکھائے۔ اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں فرشتوں، جانوروں اور پرندوں کے ساتھ رہتے تھے، لیکن کوئی اور انسان نہ ہونے کی وجہ سے وہ جنت میں اکیلے پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا اکیلا پن دور کرنے کے لیے انہی کی پسلی سے ان کی شریک حیات ایک عورت کی تخلیق کی، جس کا نام انہوں نے حوا رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا سے کہا، تم جنت میں جو چاہو وہ کھاؤ سوائے ایک درخت کے پھل کے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مانا اور اس پھل کی طرف نہ گئے۔ لیکن کئی برسوں کے بعد شیطان کو لگا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے اس حکم کو بھول گئے ہوں گے، تو شیطان نے حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کا پھل کھانے کے لیے گمراہ کیا۔ شیطان نے انہیں کہا کہ میں تمہارا دوست ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس درخت کا پھل کھانے سے اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ۔ اور شیطان کے بہکاوے میں آ کے ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا جسے اللہ تعالیٰ نے انہیں کھانے سے منع کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں پھل پورا کھاتے، ان کے جسم سے جنت کا لباس اتر گیا اور انہیں احساس ہوا کہ ان سے ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہوا ہے۔ جنت کا لباس ان کے جسم سے اترتے ہی انہوں نے اپنے جسم کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنا شروع کر دیا اور خوف کے مارے یہاں وہاں بھاگنے لگے۔ اس نافرمانی کی سزا پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت سے نکال دیا اور اس دنیا میں بھیج دیا۔ جب ان دونوں کو اس دنیا میں بھیجا گیا تو کچھ تفسیر کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں موجود جبل آدم پر اتارا گیا اور حضرت حوا کو جدہ میں۔ بہت سالوں تک ایک دوسرے کو ڈھونڈنے کے بعد بالآخر ان کی ملاقات جبل رحمت پر ہوئی، اور یہاں سے نسل آدم کا آغاز ہوا۔ قرآن پاک میں حضرت آدم کے 3 ہی بیٹوں کا نام لے کر ذکر ہے، حابیل، قابیل اور حضرت شیث علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تمام بیٹوں میں سے حضرت شیث علیہ السلام کو نبوت ملی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے اپنی اولاد کو کھیتی باڑی کرنا اور بھیڑیں چرانا سکھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ خانہ کعبہ کی پہلی دفعہ تعمیر بھی حضرت آدم علیہ السلام نے کی۔ مختلف تفسیر کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 950 سال سے لے کر 1000 سال تک تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض ہونے کے بعد فرشتوں نے ہی انہیں غسل دیا اور کفن دیا، تمام لوگوں کو یہ سکھایا کہ اگر ان کا کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی آخری رسومات کو کیسے سر انجام دیا جائے۔